السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله، اللهم لك الحمد ولك الشکر كله۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہم انی اسألک کما اثنیت بہ نفسک وانزلت فی کتابک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی ایسی تعریف و کبریائی اور بڑائی کہ جیسا کہ لائق و زیبا ہے کہ آپ جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و کرم اور اللہ کی مہربانی سے ہم انشاءاللہ 24 پارہ مکمل کر چکے، 25واں پارہ ہے آج۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن میں اور کیا پیغامات دے رہے ہیں کہ جن کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کر سکیں انشاءاللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ 25واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدعوا الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور جو کچھ پھل اپنی اپنی کلیوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو عورت حمل سے ہوتی ہے، اور جتنے بچے اس کے ہوتے ہیں، سب کا اللہ ہی کو علم ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ عرض کریں گے ہم نے تو آپ کو مطلق کر دیا تھا کہ ہم میں سے ان کا کوئی دعوے دار نہیں۔ یہ لوگ اس سے قبل جن کی پرستش کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور یہ خیال کر لیں گے کہ اب ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کئی جگہ ذکر آ چکا ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ ہاں، نشانی بتا دی گئی ہے، کچھ نشانیاں جیسے دھواں نکلے گا، دابۃ الارض، بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہونے لگیں گی، تو انسان سمجھ جائے گا یہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن پتہ ہے مجھے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کتنی تاریخ کو ہوگا اور کتنا سال باقی ہے یہ مجھے پتہ نہیں۔ یہ بھی کہا کہ میں اور قیامت بالکل قریب ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں 5 چیزیں علم غیب میں سے پڑھ چکے ہیں، اسی میں سے ایک کا ذکر ہے کہ قیامت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو تمام قسم کے پھل، جب بھی پھول پھٹ کر نکلتا ہے، سب اللہ کے علم میں اور اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں پڑھ چکے وما تسقط من ورقۃ، یعنی ہر جھڑنے والا پتا بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہم تو پتے ایک جھاڑ میں کتنے ہیں گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان میں سے کس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ پیلا پڑ کے گرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، جیسے یہاں پر ہے نا کہ وَلَا تَدْعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ، یعنی اس کی گنتی بھی نہیں پتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جڑواں بچے، بعض 3 4 7 تک کا بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ کون ہے جو ایک ہی مادر رحم میں، ماں کے رحم میں اس طرح سے گھٹاتے اور بڑھاتے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں لوگ دوسرے معبودوں کو اللہ کی یہ صفت کا مالک سمجھتے ہیں۔ فلاں کی وجہ سے بیٹا ہوا، فلاں کے پاس منت مانے تو ہم کو اولاد ہوئی، اور فلاں کے وہاں وہ، اور پھر وہ شرک وہیں تک نہیں رہنے دیتے، بلکہ ہر سال جو منت مان کر آتے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹا ہو گیا یا ہماری اولاد ہو گئی تو ہم آئیں گے، ہر سال یہاں چادر چڑھائیں گے اور یہ کریں گے، وہ ہر سال مرتے دم تک، یہاں تک کہ اپنی نسلوں میں وہ چیز کہ بیٹا یہ ان کی کرامت کی وجہ سے تم پیدا ہوئے تھے، اب ہمارے بعد تم یہ چیز کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں تک لے کر جاتی ہے؟ اولادوں میں بھی شرک کا یعنی وہ چیز وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ کیا تم کو بیٹا یا اولاد میں نے دی تھی یا کسی اور نے دیا تھا؟ پھر وہاں کیا جواب دیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ شرک کا تو انجام ہے کہ ان پر جنت حرام اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کا عذاب ملے گا۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن سے تم جا کے مانگتے ہو ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے، تمہارے معبود کیسے ہو سکتے
اور تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فدعاء عريض. انسان بھلائی طلب کرنے سے اکتاتا نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی برائی ذرا سی پہنچ جاتی ہے، یعنی ہمیشہ اچھا ہو رہا ہے تو کوئی اس سے کوئی اکتاٹ نہیں ہے اس کو، لیکن ذرا سا بھی کوئی برائی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس برائی کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہے اپنی کسی رحمت کی لذت چکھائیں تو وہ بڑے شد و مت سے کہتا ہے کہ اس کا تو میں مستحق تھا اور مجھے قیامت کے آنے کا یقین نہیں. اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا بھی تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بہتری ہی ہوگی. یقین مانو ہم کافروں کو ان کے عملوں سے خبردار کر دیں گے اور انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ، یعنی جس خالق نے ہم کو پیدا کیا وہ ہماری ایک ایک رگ سے کیسے کیسے واقف ہے کہ ایک ایک چیز جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے یا جو ہم عمل کرتے ہیں اکیلے میں چپکے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کوئی مصیبت کے وقت، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی مینشن کیا ہے. تو یہاں پر جو بتایا کہ یعنی انسان اچھی دعاؤں سے اکتاتا نہیں ہے، مال و دولت کی، صحت و عافیت کی دعائیں خوب خوب مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے گھر دے دیجئے، میرا بزنس اچھا چل جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، میرا یہ ہو جائے وہ جائے، خوب خوب دعائیں مانگتا ہے. اور اگر کوئی چیز دعا قبول نہیں ہوئی یا نعمت ملی تھی وہ تھوڑی سی چھین گئی یا اس میں کچھ کمی ہو گئی تو کیا کہتا ہے کہ اتنا اداس اور ہراساں اور اس قدر مایوس ہو جاتا ہے جیسے اب کبھی فراقی کے دن آئیں گے ہی نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ ہے، بعد نہیں کہا، ساتھ ہی ہے. لیکن تھوڑا سا صبر تو کر لو کہ جو چیز آئی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یعنی انسان اللہ سے خیر مانگتے نہیں تھکتا، اور مل بھی جائے تو جو مانگتا ہے تو وہ اور کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہوگا، اور اگر دوسری بھی دے دی جائے تو ایک اور ایک اور ایک اور. ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جیسے کہ سورہ اتار دی اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تمہاری ہوس کی بھاگ دوڑ اور یہ اور مل جانے کی جو ہوس ہے اس نے تم کو یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا کر دیکھا، یعنی قبر تک پہنچ گئے جب تک تمہاری خواہش ہی نہیں پوری ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کیسے یعنی انسان کی کوئی وہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر نعمتیں ملی ہیں تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر مانگنا نہیں ہے، نہیں مانگے ضرور، لیکن اگر اس کے بدلے میں کوئی تکلیف تنگی پریشانی بیماری آ گئی تو اس پر صبر کرے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ مجھ سے دور ہو جائے گی جلدی. اس کے انتظار میں رہنا چاہیے. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. آپ فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو مخالفت کی وجہ سے حق سے دور جا پڑے. جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے کہ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں ہے. سنو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، یقین مانو اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن نہ ماننے والوں سے یہ فرمائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اسے مانتے نہیں تو بتاؤ اللہ کے یہاں تمہارا کیا حشر ہوگا. اور وہ بڑے گمراہ ہیں جو اپنے کفر و عناد و مخالفت کی وجہ سے صحیح راہ سے بہت دور بھٹک چکے ہیں. تو آج ہمارے نہ صرف یہ تو ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا.
تو قرآن سے ہماری کتنی دوری ہے اور کتنا زیادہ ہم جیسے سورہ اسراء میں پڑھ چکے کہ قیامت کے دن خود رسول کہیں گے یا ویلتا یعنی یہ میری قوم نے قرآن المحجورہ قرآن کو چھوڑ دیا. تو آج ہم چھوڑے ہوئے تو ہیں، اتنی قرآن سے دوری ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے سمجھو تلاوت بھی کر لیتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، کیا کام ہم کو کرنا ہے، کس کام سے بچنا ہے، کچھ بھی علم نہیں. اور پھر اندھی تقلید آنکھ بند کر کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی انسان. اسی لیے ہمیں کیا چاہیے کہ چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی نیکی کا عمل کرے تو اللہ سے بول کر کرے کہ اللہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، کہ کل قیامت کے دن آپ مجھے بخش دینا اور مجھ سے راضی ہو جانا کہ میں نے آپ کا قرآن پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنے عمل میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل خالص چاہیے، پیور چاہیے، اس میں بالکل ملاوٹ نہیں چاہیے. یہاں تک کہ اپنی خواہش کی اپنی جو نیت ہے اس میں ریاکاری بھی نہیں چاہیے کہ کوئی دیکھ لے. مثلا ہم بولتے ہیں کہ ہم تو نہیں کوئی عمل کسی اور کے لیے کرتے، ہم تو اپنے لیے کرتے، لیکن اگر ذرا برابر بھی اس میں یہ آ جاتا ہے کہ لوگ ذرا دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، لوگ ذرا معلوم ہو جائے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، لوگ ذرا دیکھیں میں دیکھو کتنا چیریٹی کا کام کر رہی ہوں، کتنا صدقہ کر رہی ہوں، تو خلاص وہاں پر ریاکاری اللہ کے بیچ میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا کوئی بھی ہمارے لیے اجر و ثواب نہیں ہے. تو کوئی بھی خالص کام نیکی کا چھوٹا کریں یا بڑا کریں، بول کر کریں اپنے آپ سے، یا رب یہ میں آپ کی خوشی کے لیے کر لوں، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی. اب اگلی سورہ ہے سورہ شورا. ایک پڑھے تھے ہم لوگوں نے سورہ شعراء. شعراء یعنی شاعر کی جمع. یہاں پر سورہ شورا یعنی مشورہ، کہ مشورہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو بھی کام کا ارادہ کرے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ، کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. عزت و حکمت والے اللہ ہی اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وہی نازل فرماتے رہے. تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اسی کی ہیں، وہ بلند ترین اور بڑی عظمت والے ہیں. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی معاف فرمانے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، اللہ انہیں خوب دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں یا نہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت دینا بلا شبہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا، حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ فرمایا کبھی تو گھنٹی کی لگاتار آواز کی طرح آتی ہے، یہ کس میرے لیے بہت بڑی سخت ہوتی ہے. یعنی ہم سوچ لیں کہ اگر ہمارے سر پر کوئی مسلسل گھنٹی بجاتا رہے تو ہمارے کان کا کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ زور زور سے گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی. جب یہ آواز ختم ہو جاتی تھی تو مجھ سے جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ سب مجھے یاد ہو جاتا تھا. اور کبھی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر مجھ سے بات چیت کرتا تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا میں اسے یاد کر لیتا تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سخت سردی کے ایام میں بھی آپ پر وہی آتی تھی تو آپ وہی کے دباؤ کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو فرمایا میں ایک زنجیر کی سی جھنکار سنتا ہوں، پھر غور سے کان لگا کر سنتا ہوں وحی کی اس میں مجھے اس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ہر بار خیال ہوتا ہے کہ کہیں میری روح پرواز نہ ہو جائے. یعنی اتنی تکلیف. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جیسے کہ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور ساری ہی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کر رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ وَلَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اسی طرح ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف وحی کی کے ذریعے اتارا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو تنبیہ کریں اور جمع کیے جانے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں انہیں خبردار کریں. ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جہنم میں ہوگی. اگر اللہ چاہتے تو ان کو ایک ہی راہ والے بنا دیتے، لیکن وہ جس کو چاہتے اپنی رحمت میں لے آتے ہیں اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور معاون و مددگار نہیں ہوگا. عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے مکہ کے بازار، مکہ کا نام ہے ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ بستی یعنی بستیوں کی ماں، یعنی زمین پر جتنی بھی بستی ہیں سب کی ماں کون ہے؟ یہ مکہ یعنی ام القریٰ، یعنی بستیوں میں سب سے بہترین بستی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکہ کے بازار حضرہ میں سنا، آپ کھڑے ہوئے فرما رہے تھے اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک اس کی تمام زمین میں زیادہ پیارا اور بزرگ ہے. اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں اللہ کی قسم کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی بیت اللہ کی، اس وجہ سے بھی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام تھا مکہ، اور وہیں پلے بڑے اور 40 سال تک رہے. تو اس کے بعد ان کو پریشان کیا گیا اور 10 سال اور نبوت کے تقریباً 50 سال گزارنے کے بعد ان کو مکہ سے نکالا گیا. اسی لیے جب ہجرت کر رہے تھے تو پلٹ کر دیکھ رہے تھے جیسے آنکھ میں آنسو، اور کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اس سے نہیں نکالا جاتا تو میں کبھی بھی مکہ کو نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں لے کر تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں پھر آپ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہم نے کہا معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے. آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنت والوں کے نام ماں ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں حساب کر کے جوڑ دیا گیا ہے، اب ان میں کمی بیشی ناممکن ہے. پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میں دوزخیوں کے نام ماں ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے ہیں اور اخیر میں جوڑ دیے گئے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے اتنے لوگ، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اس کا باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام، اور اس کے ساتھ جب لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک اور سیدھے سیدھے رہو، بھلائیوں کے نزدیک رہو، جنت والوں کا خاتمہ نیکی اور اچھے عملوں ہی پر ہوگا وہ کیسے ہی برا عمل کرتے رہے، اور جہنمیوں کا خاتمہ برے عملوں ہی پر ہوگا وہ کیسے ہی اچھے عمل کرتے رہے. یہ فرما کر آپ نے دونوں مٹھیاں بند فرما لی اور فرمایا کہ تمہارا رب لوگوں کے فیصلوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں، اور ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جھٹکے جیسے کوئی چیز جھٹک رہے ہوں. تو اس سے مایوس ہونے کی وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم جنت والے عمل کر رہے ہیں اور آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ کہیں ہمارا نام جہنم والوں میں تو نہیں لکھا گیا. یقیناً بکنگ ہے دونوں جگہ، جہنم میں بھی بکنگ ہے اور جنت میں بھی. نیک اعمال کر کے اس جہنم کی بکنگ کو کینسل کرا کے جنت میں اپنی سیٹ کنفرم کرنا ہے. اور اگر جہنمی والے عمل کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ یعنی جنت میں ہم اپنی سیٹ کیا کر رہے ہیں؟ کینسل کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنی سیٹ کنفرم کر رہے ہیں. یہ ایسی مثال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثل الاعلیٰ ہے، اللہ کی مثال نہیں دے سکتے. یہ مثال ایسی ہے مثلاً کلاس ٹیچر ہوتی ہے جو وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں سے اچھی طریقے سے جانتی ہے جو اس کے رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں، بچے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ایک بچے کا شوق ہوتا ہے پڑھائی کا یا وہ سے، تو یہ تو ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے کہ یہ فرسٹ کلاس فرسٹ تو آئے گا ہی آئے گا، پوری کلاس میں سب سے اچھا ٹاپ کرنے والا بچہ ہے. ابھی وہ اس نے فائنل ایگزام نہیں دیا لیکن ٹیچر اس کے بارے میں بتا رہی ہے. ایسے ہی ایک بچے کے بارے میں بولے یہ تو 100% فیل ہونے والا ہے، کیونکہ نہ یہ اٹینڈنس اس کی پوری ہے، نہ یہ ہوم ورک کر کے آتا ہے، نہ پڑھائی میں انٹرسٹ لیتا ہے، اور یہ تو کیا نعوذ باللہ
टीचर ने दो बच्चों पर जुल्म किया, एक के लिए तो कहा कि ये तो जरूर पास होगा और फर्स्ट क्लास आएगा क्लास में, और एक है कि जरूर फेल होगा। तो ये जो टीचर की नॉलेज है उसके मुताबिक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है, इसीलिए कहा गया है ना कि दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतब्तना अश्किया फमहना वक्तुबना मिन अस्वादा व इन कुन्ता कतब्तना मिन अस्वादा फसब्बितना व इंदका उम्मुल किताब। अल्लाह ताला अगर आपने हम लोगों को गुनाहगारों में लिख लिया है नामे अमाल में अपने, तो अल्लाह ताला उसको मिटाकर नेकोकारों में लिख दीजिए, और अगर नेकोकारों में लिखा हुआ है तो अल्लाह ताला उसको बाकी रखिए, क्योंकि उम्मुल किताब तो आपके इख्तियार में है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में कि वो जब चाहे उसमें चेंजिंग लाते हैं, और दुआओं की वजह से। तो दुआएं भी खूब करते रहे कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और मौत के वक्त भी हमें खुशखबरी जन्नत की ही सुनाए, और अपने दीदार की और ये सारी अच्छी होप रखना चाहिए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, और दुआएं भी करते रहना चाहिए, क्योंकि तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के। अमित तखज़ु मिन दुनिही औलिया वल्लाहु हुवल वली व हुवा युhyil मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर व मा इख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब फातिरुस समावाति वल अर्दि जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजा व यज़रउकुम फीही लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर लहु मकालिदुस समावाति वल अर्दि यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। क्या उन मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज घड़ लिए हैं? दर हकीकत अल्लाह ही कारसाज है, वही मुर्दे जिलाते हैं, वही हर चीज पर खूब कादिर है, और जिस चीज में तुमने इख्तिलाफ किया उसका फैसला अल्लाह ही की तरफ से है। यही अल्लाह मेरा रब है, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी की तरफ मैं झुकता हूँ, और वो आसमानों जमीन के पैदा करने वाले हैं। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे हमजिन्स जोड़े बनाए और जानवरों के भी जोड़े बना दिए। वो तुम्हें इस पैदाइश में फैला रहे हैं, उसकी मानिंद कोई चीज नहीं। वो खूब सुनने वाले और खूब देखने वाले हैं। आसमानों जमीन की कुंजियां इसी के पास है, वो जिसकी चाहे रोजी फराग कर देते हैं और जिसकी चाहे तंग कर देते हैं। बिला शुबा वो हर चीज को खूब जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे यहाँ बताया कि इंसानों से इंसानों के जोड़े बनाए। अगर एक इंसान होता और उसकी बीवी जिन्निया होती, या वो जिन होता और उसकी बीवी मुसलमान होती, इंसान होती, तो कितना ज्यादा गड़बड़ हो जाती कि जो बच्चे पैदा होते पता नहीं वो दिखाई भी देते कि नहीं माँ को, क्योंकि जिन दिखाई नहीं देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना एहसान है। और ना सिर्फ ये कि इंसानों के जोड़े बनाए, बल्कि जानवरों के भी, यहाँ तक कि नबातात और दरख्तों के भी जोड़े हैं। जैसे कि रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि जब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नर जो दरख्त होता है, जैसे खजूर की मिसाल दी गई कि नर जो दरख्त होता है उस पर मादा से एक हवा जो चलती है, उसके बीज जो उड़कर जो उसमें जर्रात होते हैं वो जाके नर पर गिरते हैं, और वो फिर जैसे प्रेग्नेंट होते हैं इस तरह वो खजूर उगाने के काबिल हो जाती है। तो ये कौन है जो ये सारी चीजें चला रहा है? कौन है जो वो अल्लाह के सिवा हुक्म दे रहे हैं कि तुम पैदा करो? तुम तो खजूर जो है वो उसके अंदर की झिल्ली भी तुम पैदा कर नहीं सकते। जैसे हम लोगों ने सूरह हज में पढ़ा, सूरह फातिर में, कितमीर, कितमीर यानी वो झिल्ली भी नहीं, तो कहाँ उसकी गुठली, कहाँ उसका फल, कहाँ उसके दरख्त, कहाँ उसकी ब्रांचेस, और कहाँ से वो। तो ये सारी चीज कौन करने वाला है? तुम्हारी आंखें नहीं नजर आती ये सारी चीजें देखकर? शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन वला तफर्रक़ू फीही कबूर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब वमा तफर्रक़ू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुदिय बैनहुम व अन्नल लज़ीना ऊरिथुल किताब मिन बअदिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। अल्लाह ने तुम्हारी भलाई के लिए वही दीन मुकर्रर फरमाए जिसका नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था, और जिसे हमने वही के वास्ते से आपके पास भेजा है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को भी दिया था कि ये दीन बरकरार रखो और इसमें फूट ना डालो। मुशरिकों पर ये बात जिसकी आप उन्हें दावत दे रहे हैं बड़ी भारी है। अल्लाह जिसे चाहे अपना मकबूल बंदा बना ले और वो इसी को सही रास्ते पर चलाते हैं जो इसकी तरफ मुतवज्जा होता है। ये लोग अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही फिरका बंदी में फंसे, और वो भी आपस की जिद से। और अगर आपके रब का फैसला एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए पहले से ही तय नहीं हो चुका होता तो इसका कभी का फैसला हो चुका होता, और उनके बाद जिन्हें किताब का वारिस बनाएगा वो भी इसकी जानिब से गहरे शक में मुब्तला है। जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया आपस में अल्लाती भाइयों भाइयों की मानिंद है। अल्लाती भाई यानी जिनके बाप एक हो और माएँ अलग अलग हो,
ان کو अल्लाती भाई कहा जाता है, यानी सबका दीन एक है. जैसे अल्लाती भाइयों का बाप एक होता है, अंबिया की शरीयतें जुदागाने होती है, मगर सबका दीन तौहीद ही है. यानी हर शरीयत का सर जो है वो तौहीद है. यानी सब की सब अंबिया जो लेकर आए वो क्या दीन लेकर आए थे? तौहीद, एक अल्लाह की इबादत. हाँ, उनकी नमाजें मुख्तलिफ होती थी, उनके रोजे को तरीके मुख्तलिफ होते थे, उनके हज के तरीके मुख्तलिफ होते थे. और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए हदीस को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसे ही भेजा है जैसे कि कुरान को नाजिल किया है. अपनी मर्जी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसें बयान नहीं करते थे, बल्कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कहलवाना चाहते थे. तो ऐसे ही अंबियाओं पर भी पहले कि नमाज इस तरह पढ़ो, क्योंकि हम पढ़ चुके पहले भी कि हमने सिखाया. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, उसमें कई नसीहतें, कई अमल करने की बातें थी. तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म से. वलिज़ालिका फदु वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाहुम वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब वउमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अमालुना व लकुम अमालुकुम ला हुज्जत बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर. आप लोगों को यही दावत देते रहें और जिस तरह आपको हुक्म है इस पर जमे रहें और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करें. और फरमा दे कि मेरे इन तमाम किताबों पर ईमान है जो अल्लाह ने उतारी है, और मुझे इस बात का हुक्म है कि तुम में इंसाफ करता रहूं. हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, हमारे लिए हमारे अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल है. हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बहस नहीं. अल्लाह हमें और तुम्हें जमा करेंगे और उसी की तरफ लौट कर जाना है. इस आयत में एक नुक्ता है जो कुरान में अलावा आयतल कुर्सी के किसी और आयत में नहीं है. यानी इस आयत में 10 कलमे हैं और हर कलमे का एक मुस्तकिल हुक्म है. पहला हुक्म ये कि आप पर कोई नई वही नहीं आई है, साबिक अंबिया पर भी इसी तरह वही आई है. और आपका दीन कोई नया दीन नहीं है, साबिक अंबिया का भी दीन यही था. इसलिए आप दुनिया को इसी की दावत देते रहें, इसी पर जमे रहें और इसी के फैलाने में दौड़ धूप करते रहें. दूसरा हुक्म यह है कि आप तौहीद पर जम जाएं और मुसलमानों को इस पर जम जाने की रगबत दिलाते रहें. तीसरा हुक्म यह है कि मुशरिकों के खिलाफ हक की तकजीब और झूठ और गैर अल्लाह की इबादत सब खराब आदतें हैं. खबरदार आप हरगिज इन गंदी आदतों से पीछे न लगे. चौथा हुक्म इसमें यह है कि आप यानी पूरे खुल्लम खुल्ला इस अकीदे का ऐलान फरमा दे कि मेरा तमाम पहले की किताबों पर ईमान है जो अल्लाह की तरफ से उतारी गई. मेरा ये जरूरत नहीं कि एक को मानूं और एक बाकी किताबों का इनकार कर दूं. पांचवा हुक्म इस आयत में ये है कि मैं तुम में वही अहकाम फैलाना चाहता हूँ जो मेरे पास अल्लाह के पास से आए हैं और सरतासर अदल इंसाफ पर मुबनी है. छठा हुक्म यह है कि सच्चा माबूद अल्लाह ही है, वही सबका मुरब्बी और मोहसिन है. अगरचा कोई अपनी खुशी से उसके आगे ना झुके, मगर दर हकीकत न सिर्फ हर शख्स बल्कि हर चीज उसके आगे झुकी हुई और सजदा कर रही है. सातवां हुक्म इसमें यह है कि अपनी अपनी करनी और अपनी अपनी भरनी हैसियत से हम तुम में कोई ताल्लुक नहीं है. और आठवां हुक्म इसमें यह है कि हम में आपस में कोई झगड़ा नहीं और किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं. नौवां हुक्म यह है कि अल्लाह सबको कयामत के दिन जमा फरमाएंगे. और 10वां हुक्म इसमें यह है कि सबको लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है. एक एक आयतें हैं और उसमें कई कई अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, लेकिन वही है गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें निशानी है. वल्लदीना युखाजून फिल्लाहि मिन बादि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाखिलतुन इंदा रब्बिहिम व अलैहिम गदबुन व लहुम अदाबुन शदीद. अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअता क़रीब यस्तअजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनून बिहा वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा व यअलमून अन्नहल हक़्क़ु अला इन्नल्लज़ीना युमारून फिस्साअति लफ़ी ज़लालिन बईद. जो अल्लाह के दीन में झगड़ते हैं जबकि वो मान लिया गया है इनके मुगालते इनके रब के नजदीक बातिल हैं और इन पर इसका बड़ा भारी गुस्सा है और उन्हीं के लिए सख्त तरीन सजा है. आपको क्या मालूम, शायद कयामत करीबी आ गई हो. जो कयामत को नहीं मानते उन्हीं को उसकी जल्दी पड़ी और मोमिन तो उससे खौफजदा है और उन्हें यकीन है कि कयामत जरूर आएगी. सुन लो, जो कयामत के बारे में झगड़ रहे हैं वो राह से बहुत दूर जा निकले हैं. यानी वही हाल है जैसे कि एक बच्चा है, पढ़ाई नहीं करे, कुछ नहीं करे, मेहनत नहीं करे और बस पूछता रहे एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम कब आएगा. तो उसकी तैयारी तो करे और जो वाकई पढ़ने वाला है वो क्या करेगा, वो इस फिक्र में नहीं होगा कि डेट कब आएगी. वो ये सोचेगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं और अच्छे से पढ़ाई कर लूं, मुझे और ज्यादा मेहनत करने का मौका मिल जाए. जैसे कि एक मरतबा किसी ने बुलंद आवाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कयामत कब आएगी, ये सफर का वाकया है. पूछने वाला आपसे कुछ दूर था, फरमाया हाँ हाँ बिलाशुबा वो आने ही वाली है, ये तो बताओ तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है. बोला मेरे पास तो बस अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत है. फरमाया तुम इन्हीं के साथ रहोगे जिनसे तुम्हें मोहब्बत है. हर शख्स अपने महबूब के साथ होगा
سائل کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ متعین نہیں فرمائی، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، بلکہ سوال کرنے والے کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے نیک عملوں کی تیاری کی رغبت دلائی کہ تیاری رکھو، اور وہ جب آئے گی تب آئے گی، اس کی تیاری رکھو کہ وہاں پر جانے کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له من فی الآخرۃ من نصیب ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ آخرت کی کھیتی کا جو آخرت کی کھیتی کا جو یہاں پر ہم اس کی کھیتی میں برکت دے دیتے ہیں، یعنی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، جسے چاہتے فراغی سے روزی دیتے ہیں، وہ بڑی قوت والے اور زبردست غلبے والے ہیں۔ جو آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہے، یعنی چاہتا ہے، ہم اسے اس کی کھیتی میں برکت دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے تھوڑا بہت دے دیں گے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ کیا ان مشرکوں نے ایسے شریک بنا لیے جنہوں نے ان کے لیے دینی احکام مقرر کر رکھے جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اگر فیصلے کے دن کی بات طے نہ ہو جاتی تو ان کا فیصلہ کب کا کیا جا چکا ہوتا۔ یاد رکھو ظالموں ہی کے واسطے بڑے درد والا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دن یہ ظالم اپنے کرتوتوں سے جو واقعی ان پر ڈالے جانے والے ہیں ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ان پر پڑھ کر ہی رہے گی، اور ایمان والے نیک اور نیک عمل والے جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، یہ جو چاہیں گے اپنے مربی کے پاس حاضر پائیں گے، یہی ہے بڑا بھاری انعام۔ یعنی اللہ کی اپنے بندوں پر ہر وقت نگاہ لطف و کرم ہے، وہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ذریعے سے روزی پہنچاتے رہتے ہیں، اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتے، سب کی خیر خبر ہے، ہر چیز اسی کے نعمت سے کھاتے پیتے ہیں۔ فرمایا وما من دابت، جیسے پڑھ چکے سورہ ہود میں، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو بتائی گئی ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے دنیا مانگی، اللہ نے دنیا دے دی۔ لیکن جو دنیا اور بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، جا کے ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فائدے مند انسان اور عقل مند انسان یہی ہے کہ جو آخرت کے لیے بھی مانگے، جیسے اللہم اجعل ہمی علی آخرہ، اللہ تعالیٰ میرا سارا ہم اور غم اور آخرت کے لیے بنا دیجیے، یعنی کوششیں ساری آخرت کے لیے، دنیا کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ اتنی خوبصورت دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا مانگنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دنیا مانگے، لیکن کیونکہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، مریض تھے، عیادت کے لیے گئے تو بالکل سوکھ کر کانٹا، بالکل لکڑی، تو پوچھے کہ کیوں ایسا حال ہو گیا ہے تمہارا، کیا تم کوئی خاص دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یہ دعا مانگتے ہوں یا رب، جو کچھ تکلیف آپ مجھے آخرت میں دینے والے وہ ساری تکلیفیں مجھے دنیا میں دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وسیع رحمت کو اتنی اس میں سمیٹ لیا کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ ربنا آتنا، اللہ دنیا بھی میری اچھی بنانا اور آخرت بھی اچھی بنانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے انسان مانگے سب کو دے دے۔ جیسے کہ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تو یاد رکھے، ہدایت مانگیں گے تو ملے گی، زبردستی نہیں دی جائے گی۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے جس کو میں کپڑے پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہو اور میں سارے گناہ کو بخش دیتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے جنوں انس ایک ساتھ کسی چٹیل میدان میں جا کر جمع ہو جائے، کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگے عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔
تو یاد رکھو اگر سارے جن و انس جمع ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، یا رب ہم کو اس دنیا کا بادشاہ بنا دو، اللہ تعالیٰ سب کو بنانے پر قادر ہے، کسی میں بھی وہ نہیں ہے کہ یعنی کمی کریں گے، پھر بھی اللہ کے خزانہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اس کے بعد بھی اتنی ہوپ دلانے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہنمیوں والے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. جیسے کہ عہد جاہلیت میں جاہلوں نے بعض جانوروں کو حرام سمجھ لیا تھا، جیسے دیوتاؤں کے نام پر کان چیر کر یا داغ کر جانور چھوڑ دیتے تو حرام سمجھتے تھے. اسی طرح حالت حمل میں مادین بچوں کو دیوتاؤں کے نام کا ٹھہرا دیتے اور جس اونٹ سے 10 بچے حاصل کرتے اسے دیوتاؤں کے نام کا کر کے چھوڑ دیتے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے اللہ علم کہ جو بھینس کے کاروبار کرتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، تو جو پہلا دودھ جب وہ دینے کے قابل ہوتی ہے تو اس کو جا کے غوث اعظم کے نام پر یعنی چڑھا دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اس کی وجہ سے ہماری بھینس دودھ نہیں دے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھینس دیا کس نے؟ بھینس کے بطن میں دودھ بنایا کس نے؟ اور پھر جا کر کس کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو؟ تو اس چیز سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اس لیے کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے وہاں بھی بہت سارے ایسے خراب عقیدے ہیں جس کی اصلاح ہو جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن لخی کو جہنم میں آتے گھسیٹتا ہوا دیکھا. یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی. یہ خزائی بادشاہ تھا اور بہت سی شرکیہ رسموں کا جو عہد جاہلیت میں پائی جاتی تھی ان سب کو ایجاد کرنے والا تھا. اسی نے قریش کو بت پرستی کی ترغیب دی تھی. آخر یہ رفتہ رفتہ بت پرست بن گئے. پھر مروایا اگر قیامت تک کی ڈھیل کا فیصلہ طے نہیں ہو چکا ہوتا تو آج ہی ان بت پرستوں پر میرا عذاب مسلط ہو جاتا اور یہ سب برباد ہو چکے ہوتے. اب عذاب قیامت پر موقوف ہے. اس دن ان بدبختوں پر جہنم کے ہولناک روح فرسا اور درد بھرے عذاب ہوں گے. تو اس آیت اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کوئی بھی برائی کا کام اگر ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کا شوق دلا رہے ہیں اور جب تک وہ کرتے رہیں گے ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس کا عذاب ہم کو برابر ملتا رہے گا. تو ایسی کوئی چیز آگے نہیں بڑھانا ہے، نہ کوئی میسج، نہ کوئی بھی چیز جو بھی ویڈیو آتے ہیں اور آڈیوز آتے ہیں اس کو فارورڈ کرنا بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے، کیونکہ جتنے لوگ سنیں گے جہاں تک بھی وہ پہنچے گا. آج کل تو اتنا ایزی ہو گیا کہ 1 سیکنڈ میں آپ ہزاروں لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز غلطی سے بھی فارورڈ نہیں کرے کہ وہ جہاں تک بھی جائے جتنے لوگ بھی سنیں گے دیکھیں گے ان سب کا عذاب بھیجنے والے کو ملے گا. تو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. یہی وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے. اور آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے. اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کے نیکی میں اور خوبی کا اضافہ فرما دیں گے. اللہ بڑی بخشش والے اور بڑے قدردان ہیں. کیا کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو اپنے احکام سے برقرار رکھتے ہیں. یقیناً وہ دل کی باتوں سے بھی خوب باخبر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی. سعید بن جبیر بول پڑے کہ قربی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مراد ہے. فرمائے سعید تم نے جواب میں جلدی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قریش کے تمام قبیلوں سے تھی، یعنی مجھ میں اور تم میں جو خونی رشتہ ہے کم از کم اسی کا لحاظ کرو. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے قریش سے فرمایا میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ باہمی خونی رشتے ہی کا کم از کم خیال رکھو اور رشتے کا میرا تم پر جو حق ہے اس کو پورا کرو. یعنی میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں تو میری اس کا بھی تو لحاظ کرو کہ میں کیا تمہارے ساتھ کوئی دھوکے بازی والی بات کروں گا یا جھوٹ بات کروں گا یا ایسے اعمال کے بارے میں کہوں گا کہ جو تم کو جہنم میں لے جانے والے. میں تو تمہاری رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے تم کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے کی بات کر رہا ہوں. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے اور برائیوں کو مٹانے والے، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اسے معلوم ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرماتے ہیں، اور کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو با فراغت روزی عطا فرماتے تو وہ دنیا میں ادھم مچا دیتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتے ہیں روزی اتارتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور انہیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش اتارتے ہیں اور اپنی رحمت منتشر فرما دیتے ہیں، اور وہی کام بنانے والے اور لائق تعریف ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی مثال دی گئی کہ جو کوئی ایک شخص ہے جو سواری پہ جا رہا ہو کہیں، اس کا سامان پورا لدا بندہ ہو اور ساری چیزیں کھانے پینے کی اس میں ہو، پھر وہ اسے کہیں پر جاتا ہے، آرام کے لیے رکتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ پریشان حیران ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا، اب میں کھاؤں گا کہاں سے، اور یہ جنگل اور بیابان ہے، میری کون مدد کرے گا؟ اور تھک کر کیا کرتا ہے، پھر جا کر لیٹ جاتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ گھوم پھر کر وہ اونٹ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو خوشی کے مارے اس کے زبان سے کیا نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا غلام اور میں تیرا اللہ، یعنی اس کی زبان سے خوشی سے اتنا ہوش میں نہیں رہتا ہے کہ کیا غلطی سے بول رہا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس بات کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ قبول کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ کچھ میرے بندے وہ ہیں جن میں مالداری کی صلاحیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ شکوہ کرتے ہیں نا، ہم کو یہ کیوں غریب رکھا اور ہمارے پاس ہی تنگ دستی کیوں ہے، ہم کو کیوں نہیں اللہ نے مال دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کچھ میرے بندے وہ ہیں جن میں مالداری کی صلاحیت ہے، یعنی مال ان کے لیے اچھا ہے، اگر میں ان کو تنگ دست بنا دوں تو وہ اپنا دین چھوڑ بیٹھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خوب اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اگر ان کو تنگ دست بنا دے تو وہ کیا کریں گے، اپنے دین کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے۔ اور کچھ میرے ایسے بندے ہیں کہ جن کے مناسب تنگ دستی ہی اچھی ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں گا تو دین خراب کریں گے، یعنی مال میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ اللہ کو ہی بھول جائیں گے، دینے والے کو ہی بھول جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ توبہ کے بارے میں، دوسرے اللہ کی روزی کی تقسیم اللہ کی حکمت سے، کہ جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں اپنے مومن بندوں پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں بے خوف ہو کر جیسے تو قیامت کے دن ان کو خوف میں مبتلا کروں گا، یعنی دنیا میں وہ بے خوف ہو کر جی رہا تھا، اللہ کا ڈر نہیں اور کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی قیامت کوئی چیز نہیں اور حساب کچھ بھی نہیں ہوگا، بے خوف ہو کر جی رہا تھا، تو یاد رکھو اس کے لیے قیامت کے دن خوف ہوگا۔ اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈر کر رہا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اس کو امن میں رکھوں گا۔ اسی لیے ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ۔ اسی طرح قیامت کے دن کی تنگی اور دنیا کی تنگی سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں اور یعنی بار بار گناہ کے بعد توبہ کی وجہ سے معاف بھی کرتے ہیں، برائی سے درگزر کرتے ہیں۔ ابو طبیل کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہو اس نے، اس سلسلے میں اس پر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی ہو، کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس نے کہا میرے سارے دھوکے اور بدکاریوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب تک وہ نظروں سے اجل نہیں ہو گیا مسلسل تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ گناہ کی تعریف کیا کی کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ کوئی اس گناہ کو کسی کو بھی میرے گناہ کا پتہ چلے، تو خود جج کر سکتے ہیں کہ گناہ کون سا ہے۔ ایک تو یہ کہ کر کے بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر، یعنی کسی کو میرے گناہ کا پتہ نہیں چلے، تو یاد رکھو وہی گناہ ہے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کرتا ہے امیر المومنین خشک سالی معلوم ہو رہی ہے، اب تو لوگوں کو بارش کی قطعی امید نہیں رہی ہے، جاؤ انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی۔ اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اتنی ہوپ کے ساتھ اتنی یقین کے ساتھ جاتے تھے
کہ یعنی بارش کی دعا کرنے کے لیے کہ ساتھ میں چھتری بھی لے کر جاتے تھے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی، اس لیے انتظام کے ساتھ جاتے. تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے میں نے مانگا، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. آسمان و زمین کی پیدائش اور من جانداروں کا پھیلا دینا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جب چاہے سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، تمہارے گناہوں کی سزا. اور بہت سے گناہ کو تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف کرتے جاتے ہیں. تم اسے دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مدد کرنے والا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو جو کچھ تنگی، ترشی، غم، رنج، حیرانی، پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر کسی انسان کو چبھتا ہے تو وہ گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. عائشہ صدیقہ تو جب یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اتری تو صدیق یعنی ابو بکر صدیق کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے یہ آیت سنتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہر گناہ اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا، یاد رکھو جو چیزیں ناگوار خاطر گزرتی ہے سب برائیوں کے بدلے ہیں، اور تمام نیکیوں کا ذخیرہ اللہ کے پاس جمع ہے. یعنی اگر ایک ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ رہے. لیکن وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے ایسے گناہ کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس پر جیسے چشم پوشی کرتے ہیں نا، کہ بالکل اگنور کرنا اور کوئی اس پر اہمیت نہیں دینا اور اس کو جسٹ اگنور اس طرح سے کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور اگر ہمارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے تو پھر ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ. اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز بھی ہے. اگر اللہ چاہے تو ہوا بند فرما دے اور سمندر میں ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائے، یا ہوا کو تیز چلا دے تو کیا ہے، طوفان آ جائے. بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے عملوں کے باعث برباد کر دے اور وہ بہت سی خطائیں تو خود معاف کرتے جاتے ہیں تاکہ ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے معلوم کر لیں کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. سورہ شورى کا نام اس آیت میں آ گیا. تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی تھوڑی سی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے. جو ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حکم کو مان لیتے ہیں، نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جن کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو برابر سرابر بدلہ لیتے ہیں. صحیح حدیث میں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں، جب اللہ کے احکام کی توہین ہوتی تھی تو اللہ کے لیے انتقام لینا اور بات ہے. مروی ہے کہ آپ جب حد سے زیادہ غصہ ہوتے تو زبان مبارک سے اس کے سوا اور کوئی جملہ نہیں نکلتا کہ ما لہو تریبت یمین ہو، اسے کیا ہو گیا، اس کے خاک آلود ہو. مسلمان کو پست و ذلیل بن کر زندگی گزارنا گوارا نہ تھا، لیکن قوت پا کر انتقام لینے سے بھی درگزر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاد یا اور نازک موقع پر صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جاسوسوں کو جب کہ اسلامی لشکر میں گھس آئے تھے اور گرفتار کر لیے گئے تھے معاف کر دیا اور سب کو چھوڑ دیا. ایک دفعہ آپ ایک درخت پر تلوار لٹکا کر سو گئے تھے، اچانک غورز بن حارث نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر کے اسے سونت کر اور کڑک کر کہا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. آپ جاگ گئے اور اپنی روبدار آواز میں فرمایا، اللہ. وہ مروب ہو کر کانپ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. آپ نے اسے اٹھا کر صحابہ کو بلا کر واقعہ سنایا اور اسے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ اس یہودیہ کے بارے میں کہ جس نے آپ کو گوشت زہر ملا ہوا کھلایا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. لبید بن عاصم جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا.
تو نیکوکاروں کی یہاں جو صفات بتائی گئی ہے کہ جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں. اور جیسے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بتائی گئی ہے، اور دوسری چیز بتائی گئی کہ ان کے کام جو ہوتے ہیں باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی سنت کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے استخارے کی حالت میں، کہ مثلاً کوئی کاروبار کرنا ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں، کہیں سفر کرنا ہے، میں وہاں جاؤں یا نہیں جاؤں، کہیں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، میں وہاں پر یہ رشتہ کروں یا نہیں کروں. کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا سے بڑا، سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں. اور پھر اس کے بعد جو خیر خواہ ہو، جو صحیح رائے دینے والا ہو، اس سے مشورہ کرے. اور مشورہ جس سے مانگا جائے وہ بھی امانت ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دے. یہ نہیں ہے کہ اس کا کچھ نقصان چاہتا ہے کہ اس کو ایسا مشورہ دو کہ اس کا یہ جو سوچ رہا ہے اس کا سارا کام بگڑ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے وہ بھی مشورہ دینے والا. تو یہ شورا بینہم، شورا سورے کا بھی نام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کسی بھی معاملے میں، سفر پر جانا ہو، جنگ کے لیے نکلنا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اہم کام ہوتا تھا تو تمام لوگ صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور سب سے مشورہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی اس کام کو انجام دیتے تھے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، لیکن جس نے درگزر کی اور صلح و صفائی کر لی اس کے اجر کا ذمہ دار اللہ ہے. دراصل وہ ظالموں کو نہیں چاہتے، اور جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیں تو ان پر کوئی الزام نہیں، یعنی کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں. الزام تو محض ان لوگوں کے لیے جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہی کے لیے درد بھرے عذاب ہے. اور جس نے صبر کر لیا، یعنی ظلم ہوا لیکن اس نے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا، تو یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. یعنی ہر ایک یہ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا کہ اس پر ظلم بھی کر رہا ہے اور ظالم کو وہ معاف بھی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ اور عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص انتقام میں اصل برائی سے بڑھ جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ ظالم ہے، اللہ اسے محبوب نہیں رکھتے بلکہ اس کا دشمن ہے. ایسی حالت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے برائی میں پہل کی. ایک حدیث میں فرمان رسول ہے، دو جھگڑنے والوں کی تمام برائیوں کا بوجھ پہل کرنے والے پر ہے، یعنی جس نے جھگڑے کی شروعات کی، بشرط یہ کہ مظلوم انتقام کی مقرر حد سے آگے نہ بڑھے. ایسے فتنہ انگیز لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں کے شکار ہوں گے. محمد بن واسع کہتے ہیں، ایک دفعہ میں مکہ کے لیے چل پڑا، میں نے دیکھا ایک کھائی پر پل بندھا ہوا ہے. ابھی وہاں سے آگے بھی نہیں بڑھنے پایا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا اور مروان بن محلب امیر بصرہ کے پاس لے جایا گیا. میرے امیر نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اگر ممکن ہو تو آپ آل عدی کے بھائی کی طرح بن جائیں. بولا کون؟ میں نے کہا علا بن زیاد کی طرح، کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کسی محکمے کا حاکم بنا دیا اور اسے لکھا تھا کہ اے دوست، اگر ممکن ہو تو اپنی کمر بوجھ سے، پیٹ حرام سے اور ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے بچائے رکھنا. اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو گناہ کسی صورت سے تم پر عائد نہیں ہوگا. الزام تو ظالموں پر ہے جو نقص امن کا باعث بنتے ہیں. امیر نے کہا اللہ کی قسم، اس سے سچی اور خیرخواہی کی بات لکھی، اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے گھر پہنچا دیا جائے. امیر اس پر راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یاد رکھو یہ تین باتیں یقینی ہیں. نمبر ایک، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے. یعنی مظلوم بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو عزت دیں گے. نمبر دو، جو شخص لوگوں سے احسان و سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتے رہیں گے. تو یاد رکھیے کہ رشتہ داری نبھانے کی نیت سے لوگوں کو دینا ہے، غریبوں مسکین رشتہ داروں کو، بدلے کے لیے نہیں کہ وہ تو ہم نے ان کی اتنی مدد کی، انہوں نے تو شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور وہ تو اور زیادہ ہم سے جھگڑتے ہیں، ہم سے بات بھی نہیں کرتے، ہم کو فون بھی نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نیکی کرنے کا. اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو، جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے گا اور در در مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کرتے جائیں گے. یعنی اس کی
مال بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی ہوس ہی نہیں پوری ہو رہی ہے اور لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے. تو ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقینی ہے کہ ایسا ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے دنیا میں واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت ہے. آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور شرمندہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. مومن کہیں گے حقیقت میں یہی لوگ گھاٹے والے ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا. خبردار ہو جاؤ ظالم، بلا شبہ ہمیشگی والے عذاب میں رہیں گے. ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کی حمایت کرے، اور جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے لیے راہ ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا ہے، دین کی اور صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. تو اللہ تعالیٰ سے اس خیر کو مانگنا چاہیے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت مانگنا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مانگنا ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن عرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وان تصیبهم سیئة بما قدمت ایدیہم فإن الانسان کفور. تم اللہ کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس کا اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اور اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ تم چھپ ہی سکو گے. اگر یہ رخ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں مبعوث کیا. آپ کے ذمے تو محض تبلیغ کرنا ہے، اور جب ہم کسی کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر اپنے عملوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو ناشکری پر اتر آتا ہے. بلا شبہ انسان ہے ہی ناشکرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہم شکر کرتے ہیں اور کس طرح ہم ناشکری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے ایک مرتبہ خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہیں بڑی تعداد میں دیکھا ہے. ایک خاتون نے پوچھا کیوں ہے اللہ کے رسول کہ ہم عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ فرمایا شکایتوں کی کثرت اور شوہروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اگر کوئی ایک عرصے دراز تک تم سے شوہر جو ہے حسن سلوک کرتا رہتا ہے اور پھر کسی وجہ سے اگر وہ تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں کر پاتا تو عورت فوراً کہہ دیتی ہے کہ مجھے تجھ سے تو کبھی آرام ملا ہی نہیں، تو میں تو کبھی تمہارے ساتھ رہ کے خوش رہی ہی نہیں، میرے ساتھ تو کبھی تمہارے ساتھ رہ کے مجھے تو کچھ بھی آرام نہیں ملا. تو یہ ساری چیزیں ناشکری کے الفاظ ہیں. در حقیقت عورتوں کا یہی حال ہے. ہاں، جس پر اللہ رحم فرما کر اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے وہ اس ناشکری سے بری ہے. پھر تو وہ ہر راحت پر شکر اور ہر مصیبت پر سب سے کام لیتی ہے. یہ صفت ایمان والی خاتون کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. تو دو چیزوں کی یہاں پر، جیسے دوسری حدیث میں کہ عورتوں کی جماعت میں نے کثرت سے تم کو جہنم میں دیکھا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو اور خوب استغفار کیا کرو تاکہ تم اس سے بچ جاؤ. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال سے بھی بچائے کہ جو ہم کو جہنم سے قریب کرنے والے ہیں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صرف بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صرف بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو بانجھ رکھتے ہیں، یعنی اولاد کی صلاحیت سے محروم فرما دیتے ہیں. بلا شبہ وہ خوب جاننے والے اور وسیع قدرت والے ہیں. تو یہاں پر جو دیا گیا، بلکہ انبیاؤں کی مثال بھی دی گئی ہے کہ کسی کو صرف بیٹیاں ہی دیتے ہیں جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، اور کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور کسی کو دونوں دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، اور کسی کو بغیر اولاد کے رکھتے ہیں جیسے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیع علم والے اور ہر حقدار کو جانتے ہیں اور قدرت دینے والے ہیں. تو یہاں پر 4 قسم کی ولادت
صرف بیٹیاں، صرف بیٹے بیٹے بیٹا اور بیٹی ملا کر، یا بالکل بھی اولاد نہیں، تو عورتوں کو بلیم مت کیا کریں کہ تمہاری وجہ سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور تم خالی بیٹیاں ہی پیدا کرنے کے لائق ہو، اور بیٹا تو میرے نصیب میں نہیں ہے۔ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے دوسروں کو وہ کرنا یہ بھی شرک ہے، کہ کسی کو یہ اس چیز کا مالک بنا دینا کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، نہ صرف بیٹے دیے بلکہ بیٹیوں سے بھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو کوئی بھی کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں بلیم نہیں کرے کہ یعنی ڈر کے مارے پھر کیا کرتے ہیں، اور بیٹیاں ہوں گی اور بیٹیاں ہوں گی تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر ابورشن کرواتے ہیں، گناہگار بنتی ہیں وہ عورتیں، اور جو کرواتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے اللہ کے پاس۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور۔ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتے ہیں پیغام پہنچا دے۔ بلا شبہ اللہ بلند ترین اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے قرآن بھیجا۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اس معبود کی راہ کی جس کی ملکیت میں تمام وہ چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب کام اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہاں پر وحی کی قسم بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی قسم سے وحی بھیجتے ہیں، 3 قسمیں بتائی گئی ہے۔ اس آیت میں کیفیات وحی کا بیان ہے جس کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو آپ کے قلب مبارک پر وحی ڈال دی جاتی ہے اور آپ یقین ہو جاتا کہ یہ وحی الہی ہے، جیسا کہ ابن حبان والی حدیث میں آپ نے فرمایا روح القدس نے میرے قلب میں یہ پھونک دیا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور اپنا وقت پورا کیے بغیر نہیں مرتا، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور طلب معاش میں اچھائی اختیار کرو۔ کبھی وہی پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی، جیسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتے تھے پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ معراج کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی اور انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنے کی بھی آرزو کی مگر پردے حال تھے۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ اللہ نے علاوہ تمہارے باپ کے کسی سے دو بدو کلام نہیں فرمایا، ہاں انبیاء سے ضرور پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا۔ اللہ کا عبداللہ سے آمنے سامنے کلام عالم برزخ کا ہے، اس لیے حدیث کا آیت سے تعارض نہیں، کیونکہ یہ آیت دنیا کا کلام مراد ہے۔ کبھی اللہ فرشتے بھیج کر اپنی بات اپنے نبی تک پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل وغیرہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتے رہے اور اخیر میں فرمایا کہ وہ بزرگی اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ کئی طرح کی جو قسمیں ہوتی تھی، اس طرح سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ ہے جو سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یاتیہم من نبی الا کانوا به یستہزئون واہلکنا اشد منہ بطشا ومضی مثل الاولین۔ اس واضح کتاب کی قسم جس سے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو، بلا شبہ یہ لوح محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس ہے، بڑے مرتبے کی اور حکمت سے لبریز ہے کتاب ہے۔ کیا ہم اس پر یہ نصیحت تم سے ہٹا لیں گے کہ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بہت سے نبی بھیجے، اس کے پاس جو بھی نبی آیا اس کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا، آخر ہم نے ان کے طاقتور ہلاک کر دیا اور پہلوں کی حالت گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے کلام کی یا اپنے مخلوق کی میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے، جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے کہ وہ امرو کا یعنی آپ کے عمر کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی زندگی کی قسم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ذرا کچھ اللہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ اور یہ ساری چیزیں، تو یاد رکھو قرآن یا قرآن کی قسم یہ سب غلط ہے۔ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اور قسم کو عادت نہیں بنا لینا ہے، بلکہ کہیں کوئی بات پر ہماری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ کی قسم میں نے یہ کیا،
یا اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا، لیکن قرآن کی قسم، سر کی قسم، روزی کی قسم، دکان کی قسم اور وقت کی قسم، پتہ نہیں کس چیز کی قسمیں کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو یہی جواب دیں گے کہ یہ عزت والے اور جاننے والے اللہ ہی نے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مردہ علاقہ زندہ کیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اشیاء کے جوڑے بنائے، اور جس نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے تاکہ تم ان کی پشتوں پر سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب ان پر اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے یہ سواریاں ہمارے لیے ہمارے بس میں کر دی ہیں اور ہم انہیں اپنے بس میں لا نہیں سکتے، بلا شبہ ہم اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس میں ہم کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی سواری پر بیٹھے تو اس پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کریں. علی رضی اللہ عنہ جس وقت سوار ہونے لگتے تو رکاب میں پاؤں رکھتے تو کہتے بسم اللہ، تو ہم گاڑی میں پیر رکھے تو کیا کہے پہلے بسم اللہ. پھر جب اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں تو کہنا چاہیے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر 3 مرتبہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی پڑھ کر ہنسنے لگے. میں نے پوچھا امیر المومنین ہنسی کا کہ یہ کون سا موقع ہے؟ فرمایا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا. آپ نے جواب دیا کہ جب اللہ اپنے بندے کے منہ سے یہ کلمہ سنتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے تو وہ انتہائی خوش ہو کر فرماتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ نہیں بخش سکتا. تو ضرور یاد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو 3 بار اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ فرمایا. پھر اس پر چت لیٹنے کی حیت بنا کر ہنسنے لگے اور ابن عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو کوئی کسی سواری پر سوار ہو کر میری طرح کرے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح ہنس دیتے جس طرح میں تمہاری طرف متوجہ ہو کر ہنس رہا ہوں. اللہ کے نبی اپنی سواری پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر سبحان الذی سے منقلبون تک پڑھتے، پھر دعا پڑھتے اللہم انی اسألک فی السفر ھذا البر والتقوی من العمل ما ترضى اللہم خوّن علینا السفر وَلَنَا الْبُعْدَ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم اتنی لمبی چوڑی اگر دعا نہیں بھی یاد کر سکتے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا ربنا لمنقلبون. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے شکر نہیں ہے بلکہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی کل مسجد میں جیسے ملتے ہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے کہ آپ کیسے آتے ہو، رکشے سے آتے ہو بائک سے آتے ہو؟ تو وہ بتانے لگی کہ میں بیٹے کے ساتھ بائک سے آتی ہوں. تو ہنس کے کہنے لگی کہ حالانکہ میں گر چکی ہوں 1 مرتبہ بہت بری طریقے سے. تو میں نے کہا کہ آپ سواری کی دعا نہیں پڑھتی؟ تو بولے کہ اللہ کی قسم اس دن میں بھول گئی تھی اور بھول جانے کی وجہ سے میں گر گئی اور اس وجہ سے مجھے پیٹھ میں چوٹ آئی، لیکن پھر بھی میں الحمدللہ اب نہیں بھولتی اور ہمیشہ سواری کی دعا کرتی ہوں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ پتہ نہیں آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سفر کو، اس سواری کو اور وہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے. تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہسٹری مسلم اس پہ بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی یہ ساری دعائیں موجود ہیں جو پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ بک نہیں ہوتی یا ہم پرس میں بک رکھنا بھول جاتے ہیں. تو ہم کو یاد ہوگی تو جیسے ہی سواری پر
پہلا پیر رکھیں، بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ باذن اللہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر لیے، اللہ کافی ہے اور اللہ ہی حفاظت کرنے والے۔ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما یخلق بنات ویصفاکم بالبنین واذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون۔ مشرکوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز بنا دیا، واقعی انسان بڑا اور کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں اور مقرر کر لیا اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اداس ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جن کی زیورات میں پرورش ہو اور جھگڑے میں کام نہ آئے اللہ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے غلام ہیں عورتیں بنا لیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ بیان لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہتے ہیں اگر رحمان کو منظور ہوتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے خیالی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مقابلے میں جو دیویاں جو پوجی جاتی ہیں، وہ دراصل یہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں دیوی دیوتا اور یہ ساری چیزیں لاتے ہیں۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی تھی جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ پا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس بستی میں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول چوکنا کر دینے والا بھیجا تو اس کے مالداروں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا، ہم انہی کے نقش قدم پر پیروی کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا بھی اگرچہ میں تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کے طریقے سے بہترین طریقہ لے کر آیا ہوں، تو کہنے لگے ہم اس طریقے کے انکاری ہیں جسے تم دے کر بھیجے گئے ہو، آخر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ذرا غور کرو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو آج ہم جو بدعت کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، تو یاد رکھو کہ خسارے والا نقصان والا یہ جواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا ساری عبادت کے طریقے آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی منمانی کرنا، دین میں نئی نئی چیزوں کو بدعت کو بڑھاوا دینا اور اس پر عمل کرتے رہنا اور حجت یہ کرنا کہ یہ ہمارے خاندان میں شروع سے چلا آ رہا ہے، بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑے؟ تو یاد رکھو پھر نقصان ہی نقصان ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا السِّحْرُ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہ میری طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی اسی کو ایک باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ لوگ باز آتے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو زندگی کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف گو رسول آ گیا۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کے عقیدت مند نہیں کہنے لگے یہ قرآن دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کے پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ آپ کے رب کی نعمت بانٹنے والے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیاوی زندگی کی روزی ان میں بانٹی ہے اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے تاکہ بعض کو ماتحت بنا لے، اور اس مال سے آپ کے رب کی رحمت بدرجہ بہتر ہے جسے یہ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو ہم اللہ کو نہ ماننے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سونے کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی
جن سے وہ چڑھتے ہیں. یہ سب کچھ محض دنیاوی فائدہ ہے اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت کاروں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہاں جو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے جد امجد تھے، یعنی ہمارے بڑے تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ہم ان کے طریقے پر. تو یہاں پر بار بار بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی شرک کرنے والے نہیں تھے بلکہ شرک سے بیزار تھے. تو تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو تو وہ تو مشرک نہیں تھے، تو تم کیوں نہیں شرک چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات مانتے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتے. چونکہ جیسے ہوتا ہے نا، جس کے پاس کوئی چیز بیکار ہوتی ہے اس کو پھینک دیتے، کوئی بھی لے جائے. اب وہ لینے والے کے لیے وہ کام والا ہو سکتی ہے چیز، لیکن پھینکنے والے کے لیے نہیں وہ رہتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کے مچھر کا جو پر ہے اس کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے دنیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ دیتے ہی نہیں کافروں کو جو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں. ان کے لیے دنیا میں اس لیے کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر اور پائیدار ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُسْتَقِيمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. جو شخص اللہ کی یاد سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. وہ انہیں سراسر راہ سے روکتے رہتے ہیں اور وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہے گا کیا اچھا ہوتا میرے اور تیرے درمیان پورب اور پچھم جیسی دوری ہو جاتی. تو بڑا بدترین ساتھی ہے. آج تمہاری یہ بات کام نہیں آئے گی جبکہ تم سب ظالم ہو، کیونکہ تم سب عذاب میں شریک ہو. کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو دکھا سکتے ہیں، اور اسے بھی جو صاف گمراہی میں ہو؟ اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم نے جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے اسے آپ کو دکھا دیں تو یقیناً ہم ان پر قادر ہیں. آپ یہ وہی مضبوط پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف اتری ہے. یقین مانیے آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن خواہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. اور قریب تم سے مواخذہ کیا جائے گا. آپ ان سب انبیاؤں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے انہیں علاوہ بھی معبود مقرر کیے جن کی کہ ان کی بندگی کی جائے. یہاں پر اللہ کے ذکر سے جو دور رہتا ہے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو نہ قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، نہ نماز کی طرف آنا اچھا لگتا ہے، نہ اللہ کے کوئی احکامات سننا چاہتا ہے، نہ اللہ کی کوئی بات سننا چاہتا ہے. تو ایسے اگر وسوسے آنے لگے کہ قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے، اللہ کی مجالس میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شیطان مسلط کر دیا کہ جو میں اللہ کے ذکر سے سستی کر رہی ہوں، کاہلی کر رہی ہوں. تو اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت قریشی میں رہے گی بشرطیہ کہ یہ دین پر جمے رہے. اگر کوئی جھگڑ کر حق خلافت ان سے چھیننا چاہے گا تو اللہ اسے اوندھے منہ گرا دیں گے. قرآن اس لیے بھی سبب شرف ہے کہ یہ آپ ہی کی زبان میں نازل کیا گیا. یہی لوگ بنسبت غیروں کے اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور انہی کو انتہائی سرگرمی سے اس پر عمل کرنا زیادہ زیبا ہے. قرآن اسلام ہجرت میں پہل کرنے والوں کے لیے بڑی بھاری شرف و عزت کا سبب ہے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس ماں اپنے دلائل کے بھیجا تھا. انہوں نے کہا میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں. پھر جب وہ ان کے سامنے ہمارے دلائل لائے تو ان پر بے ساختہ ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تو وہ دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں. بولے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا
اسی دم انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوایا اور کہنے لگا بھائیوں کیا مصر کا علاقہ میرا نہیں ہے اور میرے محل کے نیچے ہی نہریں نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں بلکہ میں اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہوں جو حقیر اور صاف بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈال دیے گئے یا صف باندھ کر اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ یقیناً یہ سب کے سب نافرمان تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انہیں گیا گزرا اور پچھلے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة والأميين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو اس سے بے ساختہ آپ کی قوم چیخ پڑی، کہنے لگی کیا ہمارے دیوتا اچھے ہیں یا وہ؟ آپ سے ان کا یہ بیان کرنا صرف جھگڑے کی بنا پر تھا، بلکہ یہ قوم ہے ہی جھگڑالو۔ وہ صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور اسے اسرائیلیوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتے بھی بھیج دیتے جو زمین میں جانشین بنتے۔ یقین مانو وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت میں تردد نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ خبردار شیطان تمہیں اس راہ سے نہ روک دے، یقینی طور پر وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے دین کی پکی باتیں لایا ہوں اور کہ تمہارے لیے وہ مسائل کھول دوں جن میں تمہارا اختلاف ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھی راہ۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، لہٰذا ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ اور دیگر اکابر قریش کے پاس تشریف لے گئے، اتنے میں نذر بن حارث بھی آ گیا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ آپ نے اسے لاجواب کر دیا۔ پھر آیت انکم وما تعبدون سورہ انبیاء کی پڑھی، پھر آپ وہاں سے اٹھ آئے۔ کچھ دیر کے بعد اس مجلس میں عبداللہ بن زبیر تمیمی بھی آ گیا۔ ولید اس سے کہنے لگا کہ نذر عبد المطلب کے بیٹے سے ہار گیا، وہ تو ہمیں اور ہمارے دیوتاؤں کو جہنم کا ایندھن بتاتے ہوئے چلے گئے۔ عبداللہ نے افسوس کیا اور کہا کاش میں ہوتا تو ابن عبد المطلب کے دانت کھٹے کر دیتا، ان سے پوچھو کہ جب ہمارے دیوتا اور ہم جہنم کا ایندھن ہے تو نامحالہ تمام فرشتے عزیر اور ابن مریم بھی جہنم کا، یعنی وہ بھی پوجے جاتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم فرشتوں کو یہودی عزیر کو اور عیسائی ابن مریم کو معبود مانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر کافر اچھل پڑے اور بہت ہی خوش ہوئے کہ واہ کیا معقول جواب دیا، آخر آپ تک بھی خبر پہنچ گئی۔ فرمایا غیر اللہ کا ہر عابد اپنی عبادت سے راضی ہونے والا، ہر معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ ملائکہ یا انبیاء نے کب اپنی عبادت کا حکم دیا اور وہ کب اس سے خوش ہیں؟ در حقیقت مشرک ان کے نام سے شیطان کے پجاری ہیں، وہی انہیں شرک پر اکساتے اور یہ اس کی بات مان جاتے ہیں۔ ان پر ان الذین سبقت لہم اتری، یعنی عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام ملائکہ اور اولیاء کی جو پرستش کی جاتی ہے جبکہ وہ خود موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو خوش تھے کہ ان کی عبادت کی جائے ان سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون۔ یہ محض قیامت کے انتظار میں ہے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔
بجز نیکوکاروں کے اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں اور نہ تم غمزدہ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے تھے اور تھے بھی مسلمان. تم جیسے لوگ خوش و خرم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور وہاں وہ سب چیزیں ہوں گی جنہیں ان کا دل چاہے گا اور جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تم اس میں عبدالآباد تک رہو گے. یہی وہ بہشت ہے جس کے تم اپنے اچھے عملوں کے سبب سے وارث بنائے گئے اور اس میں تمہارے لیے بہت کچھ میوے ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے. یہاں جو بتایا گیا کہ قیامت کے دن یعنی پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم نے فلاں سے دوستی نہیں کی ہوتی. کیونکہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً عورتوں میں دو فرینڈس ہیں آپس میں سہیلیاں ہیں, اتنی زیادہ ان سے گھل مل جاتے ہیں, اتنا زیادہ کہ اپنے گھروں کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ وہ دیکھو اتنے اچھے سے ہے, اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا اچھا رہتا ہے اور یہ کرتا ہے, اور پھر اپنے گھر کو وہ دیکھتی ہے اور اس طرح جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی بھی خرابی ہے. اور قیامت کے دن جو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. یعنی اس کا دوست کیسا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اور سورہ اسراء میں بھی پڑھ چکے یا ویلتا یا لیتنی متخذت فلانا خلیلا, کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے تو مجھے گناہ کے راستے پر بھٹکا دیا, اس نے تو مجھے اللہ سے دوری کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کم ترین درجے والا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی نگاہ 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی. وہ اپنی منتہائی نگاہ تک اپنے ہی عالیشان محل جو سونے اور زمرد کے ہوں گے دیکھ رہا ہوگا. یہ سب سے آخر میں جانے والا, یہ سب وضع کے ساز و سامان اور طرح طرح کی آسائش خوبصورت اشیاء سے آراستہ پیراستہ ہوں گے. صبح و شام روزانہ 70 ہزار رکابیاں جداگانہ کھانوں سے لبریز اس کے سامنے رکھی جائیں گی جن میں سے ہر نعمت اس کی مرضی کے مطابق ہوگی اور شروع سے آخر تک اس کی اشتہا یکساں رہے گی. پھر اگر وہ تمام زمین والوں کو بلا لے تو وہ کھانا سب کھا لیں اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. یعنی ایک انسان کی اتنی مہمانداری اور وہ بھی سب سے آخر میں جانے والا. سبحان اللہ. تو بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جانے والوں کی کیا مہمانی ہوگی جنت میں, اور کیا ہی ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا نعمتیں ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. یاد رکھو نافرمان جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اس میں نا امیدی کی حالت میں پڑے رہیں گے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ تو خود ہی ظالم تھے. یہ زور زور سے کہیں گے اے داروغہ جہنم آپ کا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے, اور جواب دے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے. اللہ فرمائیں گے ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے بیزار تھے. کیا انہوں نے کسی کام کا عزم بالجزم کر لیا ہے؟ سچ جانو ہم بھی کام کا پکا ارادہ کر چکے ہیں. کیا وہ یہ سمجھتے کہ ہم ان کی راز والی باتیں اور مشورے نہیں سنتے تھے؟ کیوں نہیں, بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ان کے پاس ہی لکھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی. فرمایا لا یقضی علیہم, نہ تو ان کا کام ہی تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ عذاب میں تخفیف ہوگی, اور وہ پکار رہے ہوں گے یا مالک یا مالک. یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. یعنی اتنی شرمندگی ہوگی کہ اللہ کو نہیں پکارے کہ یا رب ہم سے اس تکلیف کو دور کیجیے, بلکہ شرمندگی کے جو داروغہ ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہیے کہ عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کر دے. لیکن ان کی کوئی بھی سنی نہیں جائے گی اور کہا جائے گا کہ 40 سال کے بعد مالک تک وہ بات پہنچے گی. 40 سال کے بعد مالک کو جواب دیں گے کہ اسی میں پڑے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ لکھا ہوا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فرما دیجیے اگر بالفرض کمال مہربان اللہ کے اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. آسمان و زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے, اولاد سے پاک ہے. آپ انہیں اسی شغل و تفریح میں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے گا جس کا ان سے وعدہ ہے.
وہی آسمان میں معبود ہے, وہی زمین میں معبود ہے, وہی بڑی بھاری حکمت والے, بڑی وسیع علم والے ہیں, وہ بڑی برکتوں والے ہیں, جس کی بادشاہت آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزوں پر ہے. اسی کے پاس قیامت کا علم ہے, اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. مشرک جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں, جو حق کے معتبر تھے اور انہیں علم بھی تھا وہ ضرور شفاعت کے حقدار ہوں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے بنایا تو یقیناً اللہ ہی کو بتائیں گے. پھر یہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اور اللہ کو نبی کے اس قول کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب, یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, آپ ان سے رخ پھیر لیں اور سلام فرما دیں, یہ عنقریب جان جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک چیز کھول کھول کر دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں, لیکن انسان ہے کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی سورہ سورہ دخان. دخان کا مطلب دھواں, جو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. یہ اس واضح کتاب کی قسم, ہم نے اس برکت والی رات میں, اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. ہم ہی اس کے ذریعے خبردار کرنے والے ہیں. اسی رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے. آپ کے رب کی مہربانی سے ہم ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں. اللہ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں, جو آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے. اگر تم یقین کرنے والے اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں, وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, اور وہی تمہارا اور تمہارے بزرگوں کے بھی رب ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, تو اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کس رات کے لیے؟ شب برات کے لیے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کا ذکر کیا ہے, تو یہ شب برات ہی یہی مبارک رات ہے. تو اس چیز کو آگے نہیں دیکھتے کہ انا انزلناہ ہو, اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ رات مبارک کب ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی ہم نے قرآن عظیم کو برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. یہاں اس کا جواب وہاں پر ہے قرآن عزیز یعنی ماہ رمضان میں اترا, اس کا ثبوت ہم پڑھ چکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم اترا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں پڑ جاتی ہے اور اسی میں ہے. تو یہ تو طاق رات میں اترا. اس رات میں ہر پکی بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. یعنی تقدیریں سب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے لوح محفوظ, اس میں لکھ دی گئی ہے. اب اس میں سے سال بھر کے تمام احکام, جیسے کس کی عمر کتنی ہوگی, کس کی موت کا وقت آ گیا ہے, کس کو کتنی روزی سال بھر دینا ہے, اسی رات میں یہ طے ہو جاتا ہے. یعنی یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. ہم ہی رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں کو سکھائیں جس کی انہیں کمال حاجت ہے. تو قریب ہے وہ راتیں آنے والی ہے, دعا کثرت سے کریں. اللہم بلغنا لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچائے اور ہمیں وہ رات نصیب کرے کہ اگر وہ رات جس کو نصیب ہو گئی تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. گویا کہ ایک رات اگر ہم اس میں عبادت کرتے ہیں تو ایسا لکھا جائے گا جیسے کہ ہم نے سارا سال یعنی ساری زندگی ہم نے عبادت کی. تو اللہم بلغنا لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچانا اور اس کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون. بلکہ وہ شک میں ہے اور کھیل میں مصروف ہے. آپ اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسمان ایک ظاہر دھواں لائے جو لوگوں پر چھا جائے گا. یعنی قیامت سے پہلے ایک ایسا دھواں آئے گا کہ وہ لوگوں پر بالکل چھا جائے گا, لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. درد بھرا عذاب ہوگا یہ. اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب, وہ پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دیجیے, ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. انہیں اب نصیحت کہاں, حالانکہ ان کے پاس نمایاں شان والا رسول آ چکا تھا. پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور بولے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا پاگل اور مجنون ہے. ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب ہٹا دیں گے تو پھر بھی اسی حالت پر لوٹ آؤ گے. وہ دن یاد کرو جس دن ہم بڑی سختی سے پکڑیں گے اور بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں دھوئیں والے روز سے آگاہ فرما دے جس دن آسمان پر سخت دھواں چھا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ میں قیامت کا ذکر چھڑا ہوا تھا کہ آپ تشریف لے اور فرمائے 10 علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دخان یعنی دھواں کا پھیل جانا، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نمبر 5 دجال کا نکلنا، نمبر 6 مشرق و مغرب اور جزیرت العرب میں زمین کا دھس جانا، اور نمبر 10 عدن سے آگ کا نکل کر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دن رات ان کے ساتھ رہنا جب تک کہ اکٹھے نہیں ہو جائے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ جب آئے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے قیامت آ چکی ہے۔ تو اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ابھی یہ نشانیاں نہیں دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ایک اچھے اور سچے دین کی طرف آ جائیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ یقین مانو ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی فتنے میں ڈال چکے ہیں، جن کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سونپ دو، اچھی طرح جان لو کہ میں تمہارا امین پیغمبر ہوں، تم اللہ کے مقابلے پر سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے رجم کر دو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے ہٹے ہی رہو۔ آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، یہ نافرمان قوم ہے، ہم نے وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جاؤ، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور دریا کو ٹھہرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، بلا شبہ یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ یہ بہت سے باغ، چشمے، کھیتیاں، عالیشان محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ موج اڑا رہے تھے چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو ان پر آسمان زمین روئے اور نہ انہیں ڈھیل ملی۔ ہم نے اسرائیلیوں کو سخت ذلت والے عذاب سے چھڑا دیا جو فرعون کی جانب سے تھا، واقعی وہ سرکش اور حد سے آگے پھلانگنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دیدہ و نادانستہ انہیں جہان والوں پر فوقیت دی اور ہم نے انہیں ایسی ایسی نشانیاں دی جن میں وہ کھلم کھلا امتحان لیا تھا۔ ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين لهم اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری پہلی ہی موت ہے، ہم اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا والے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو برباد کر دیا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ طبا اور طبا والوں کے واقعات سورہ سبا میں گزر چکے۔ یہ عدنان عرب میں وہ قحطان عرب تھے۔ حمیر جو سبا کے باشندے تھے اپنے بادشاہ کو طبا کہتے تھے، جیسے رومی بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصری بادشاہ کو فرعون اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ان حمیری بادشاہوں میں ایک طبا بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے۔ یہ یمن سے نکل کر سمرقند تک پہنچ گیا تھا اور ہر جگہ بادشاہوں کو شکست دے کر اس نے اپنی سلطنت کے حدود بہت وسیع کر لیے تھے۔ اس کے پاس زبردست لشکر تھا، اس نے ایک بستی خیرہ آباد کی تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے طبا نیک آدمی تھا کہ اسے برا نہ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبا کو برا نہ کہو، مسلمان ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ طبا نبی تھا یا نہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم۔ ہم نے زمین و آسمان کو ان کے درمیانی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں صرف حکمت سے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ علم والے نہیں۔ بلا شبہ فیصلے والا دن ان سب کے وعدے کا دن ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی حمایت کی جائے گی۔ ہاں جس پر اللہ مہربان ہو جائے یقیناً وہ بڑے غلبے والے اور انتہائی مہربان ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الى سواء الجحیم۔
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون. یقین جانو زقوم کا درخت جو گناہ گار کی غذا ہوگا تلچھٹ کی طرح ہوگا اور سخت گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا. اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لا کر جہنم کے درمیان جھونک دو، پھر اس کے سر پر انتہائی گرم پانی چھوڑ دو کہ لے چک تو بڑا معزز تھا، دیکھو یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ تیرے لیے ویل ہے، پھر دوسری بار کہتا ہوں کہ تیرے لیے ویل ہے. اس بدبخت نے آپ کے ہاتھ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر کہا پیچھے ہٹو، اور تیرا رب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ معزز میں ہی ہوں اور سارے علاقے کا میں ہی رئیس ہوں. آخر اللہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کرایا، اس کی دنیاوی زندگی خاک و خون میں ملائی اور اسے کہا جائے گا لے اب اپنی عزت کا اور اپنی سرداری کا مزہ چک اور اپنی بڑائی اور بلندی کا لطف اٹھا. یعنی جو تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو ذلیل اور حقیر کیا اس میں، اور جہنم میں جو سزا ہے وہ تو اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ولا لا يذوقون فيها الموت الا موتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون. یقین مانو نیکوکاروں کے لیے امن و عافیت والے مقام میں باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یہ دبیز و مہین ریشم کے لباس میں ملبوس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری حوروں والی سے ان کا جوڑا لگا دیں گے. یہ وہاں اطمینان سے ہر طرح کے پھل مانگا رہے ہوں گے، انہیں وہاں بجز پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت نہیں آئے گی، اور انہیں اللہ پاک عذاب جہنم سے بچا لیں گے. یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. ہم نے قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ نصیحت مان لیں. آپ بھی منتظر ہیں اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو نافرمانوں کے بعد نیکوکاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہم اجعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان حوروں میں سے کوئی حور کسی کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. یہ وہاں جس میوے کی خواہش کریں گے موجود پائیں گے، جو مانگیں گے مل جائے گا، ارادہ کے ساتھ ہی موجود اور طلب کے ساتھ ہی حاضر. پھر کیسے اطمینان و تسلی سے نہ گھٹنے کا خوف ہو نہ ختم ہونے کا اندیشہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی دنیا میں تو ہر وقت موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، یہاں یہ بھی نہیں دوبارہ موت نہیں آئے گی. ایک دفعہ دنیا میں آ چکی موت ایک مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی اور اسے جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. آج موت کو بھی موت آ گئی اور اعلان کر دیا جائے گا جنت والوں اب ہمیشگی والی زندگی ہے، کبھی تم کو موت نہیں آئے گی، اور ایک جہنم والوں تمہاری بھی ہمیشگی والی زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی سورہ جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل جو لوگ کھڑے ہوں گے قیامت میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں اتری ہے. بلا شبہ مومنوں کے لیے آسمان و زمین میں بڑے بڑے دلائل ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے خود تمہاری پیدائش میں اور اللہ کے پھیلائے ہوئے جانوروں میں بھی بڑے بڑے دلائل ہیں، اور عقل والوں کے لیے دن رات کے آنے جانے اور آسمان سے اللہ کی اتاری ہوئی روزی میں جس سے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها وبشرہ بعذاب علیم. وإذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین من ورائهم جہنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولهم عذاب عظیم. هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. یہ اللہ کی آیتیں جن کو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، پھر اللہ کے اور اس کے آیتوں کے بعد اس پر یہ ایمان لائیں گے. ہر جھوٹے اور گناہگار پر افسوس ہے جو اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے سنتا ہے پھر بھی مغرور ہو کر اسی طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے اسے سنا ہی نہیں. آپ ایسے لوگوں کو در بھرے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اور یہ جب ہماری کسی آیت کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتا ہے. ایسی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارزات سمجھ رکھا تھا. اور بہت بڑا عذاب انہی کے لیے ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا انکار کیا
انہی کے لیے بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے۔ اللهم اغفر لنا من عذابك الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ اللہ نے دریا تمہارے مطیع بنا دیے تاکہ ان میں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اس کا فضل ڈھونڈ لو اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اس سے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اپنی طرف سے تمہاری فرما بردار بنا دی۔ یقیناً اس میں ارباب فکر کے لیے بڑی بڑی دلیلیں۔ آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے قطع نظر کر لیں جو اللہ کے دینوں کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائیوں کا بدلہ دے دے۔ جس نے نیک عمل کی اپنی بھلائی کے لیے کی، اور جس نے برے عمل کی ان کا بوجھ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور طاقت نہیں جو اسے جھپٹ لے یا اس میں جھگڑا کرے وہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پھر فرمایا اس میں غور و فکر والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَاتَّبِعْهَا ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ ہم نے اسرائیلیوں کو کتاب و حکمت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی، اور انہیں جہان والوں پر فوقیت بخشی، اور ہم نے انہیں شریعت کے واضح احکام دیے۔ پھر انہوں نے باہمی ضد سے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف ڈالا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، آپ اسی راہ کی پیروی کیے جائیے اور بے علموں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیے۔ یقین مانیے یہ لوگ آپ سے اللہ کا کوئی عذاب بھی نہیں ہٹا سکتے، اور ظالم بعض کے رفیق ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا رفیق ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہوشیاری اور ہدایت کا سبب ہے، اور یقین والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون۔ کیا برائی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم انہیں ایمان اور نیک عمل والوں جیسا کر دیں گے؟ ان کی زندگی اور موت ایک ہی ہو جائے گی۔ یہ برا خیال ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اسے راہ سے بھٹکا دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ بھلا اللہ کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ کیا آپ بھی تم نصیحت نہیں مانو گے؟ یزید بن مرسد فرماتے اللہ نے دین کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے، جو انہیں نہ مانے، ان پر عمل نہ کرے، وہ اللہ سے فاسق ہو کر ملے گا۔ پوچھا گیا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حلال حرام امر نہیں، ان چاروں کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جائز جاننا، اس کے حکم و واجب و تعمیل اور ممانعت کو لائق اجتناب سمجھنا دین کی بنیاد ہے۔ ابو القاسم کا فرمان ہے کہ جیسے ببول پر انگور نہیں لگ سکتے، اسی طرح بد نیکوں کے مراتب نہیں پا سکتے۔ یعنی کوئی گناہ گار ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہ ناانصافی نہیں ہے۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ مشرک بولے زندگی دنیاوی زندگی، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے، جس کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ زمانے کو یہ یعنی اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ ہم زندہ ہو گئے، اپنے آپ مر جائیں گے، تو دہریہ فرقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، صرف منمانی باتیں ہیں، اور جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کے پاس بجوز اس کے اور کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے۔
آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہارے تم کو پیدا کرتے ہیں اور وہی تمہیں موت دیں گے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اکٹھا کریں گے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انسان زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے دکھ پہنچاتا ہے، کیونکہ زمانہ میں ہوں اور زمانے کی تمام کام میرے اختیار میں ہوں، اور دن رات کا لے جانا اور لانا میرا کام ہے۔ جسے بولتے ہیں نا یہ زمانہ بڑا ہی برا ہے، یہ دور بڑا ہی خراب ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ دراصل کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا، کہ زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آسمان و زمین اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور جب قیامت آئے گی تو باطل پرست سخت نقصان میں ہوں گے۔ آپ ہر امت کو اپنے اپنے گھٹنوں پر گری ہوئی دیکھیں گے، جاسیہ یعنی گھٹنوں پر گری ہوئی دیکھیں گے۔ ہر گروہ اپنے اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے سارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، کیونکہ ہم تمہارے سارے عمل لکھواتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ سفیان سوری مدینہ منورہ آپ کو معلوم ہو کہ معرف ایک ظریف الطبع آدمی ہے جو اپنی شگفتہ باتوں سے لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اہل باطل نقصان اٹھائیں گے؟ معافری کے دل پر اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا جسے وہ آخری سانس تک نہیں بھولا، اور اس نے مذاق کرنا چھوڑ دیا۔ ابن عباس، انسان کے عمل فرشتے لکھتے ہیں، پھر یہ عمل لے کر اور آسمانی دفتر عمل کے فرشتے یہ عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے عملوں سے ملاتے ہیں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق انسانوں کے عمل لکھ لیے ہیں، جو فرشتے ملاتے ہیں تو ایک حرف کی بھی کمی پیش نہیں پاتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر جو لوگ ایمان لا کر نیک عملوں میں مصروف رہے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، یہی کلی کامرانی ہے۔ لیکن میں ان کافروں سے کہوں گا، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ تم تھے ہی بڑے گناہگار، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے تھے ہمیں خبر نہیں قیامت کیا چیز ہے، ہمیں اس کا محض گمان ہے، یقین تو ہے ہی نہیں، اور ان پر ان کے عملوں کی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آ گھیرے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کو ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہاری قرارگاہ آگ ہے اور تمہارا کوئی حمایتی نہیں، یہ اس واسطے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے بھلا رکھا تھا، اس لیے آج یہ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اللہ کی ناراضگی کی تلافی کی جائے گی۔ آخر میں اللہ ہی کی بڑائی ہے جو آسمان و زمین کے اور تمام جہانوں کے رب ہے، آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں کہ اللہ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھے دوں گا، جس کو تو جنت مل گئی اسے اس کی حقیقی مراد مل گئی، اب وہ شاد و بامراد ہوا۔ ایک صحیح حدیث میں کہ اللہ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا دنیا میں نے تجھ پر طرح طرح کی نعمتیں نہیں اتاری تھی؟ کیا میں نے اونٹ گھوڑے تیرے متے نہیں کر دیے تھے؟ کیا تجھے میں نے اپنے گھروں میں اور حویلیوں میں آزادانہ زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ یہ عرض کرے گا، یا اللہ ساری باتیں سچ ہے، بلا شبہ آپ کے یہ انعامات اور احسانات مجھ پر تھے۔ اللہ فرمائیں گے، آج میں بھی تجھے اسی طرح بھول جاؤں گا جس طرح تو مجھے بھول گیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے دی تھی، بلکہ میں بدلے میں تو اللہ کو بھول گیا تھا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی صفت بھولنے کی نہیں ہے، لیکن بھول جانا یعنی ان کو ڈال کر بالکل اگنور کر دینا۔ ایک حدیث قدسی میں، عظمت میرا تہمد اور کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ یعنی بڑائی اور تکبر والا جہنمی ہے، اللہ غالب ہے، کبھی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اس پر کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں، وہی بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سورہ جاسیہ بھی مکمل ہوئی اور 25واں پارہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر اس کو مکمل کروا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کمی بیشی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے غلطی کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو بھی خیر کی باتیں سنی اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے لکھنے کو، پڑھنے کو، ہماری ہر چیز کو قبول کرے، اور ہر اعضا کو ہمارے لیے ہمارے حق میں گواہ بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہیں بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب قریب ہی لیلۃ القدر، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر تک بھی پہنچائے، اور لیلۃ القدر کی تمام چیزوں سے ہم کو جو بھی احکام اترنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر اس میں ہمارے لیے لکھا ہے آپ نے کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی تنگ دستی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ ہمارے لیے اچھی تقدیر لکھ کر بھیجیے سال بھر کے لیے، اور ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے تمام مومن مومنات کے لیے خیر کا معاملہ اور خیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس میں احکامات بھیجیے، اور ہمارا اگلا سال بھی امن و امان، سکون اور محبت اور پیار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ احکامات اترنے والے ہیں سال بھر کے، کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کل امر اترنے والا ہے، ہماری تقدیر کا ہر فیصلہ جو سال بھر میں ہونے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ رات بھی نصیب کرے، اور اس رات میں جو فیصلہ ہو وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔